اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے ان کا صوبہ خیبر پختونخوا میں بالعموم اور ہزارہ کی سیاست میں بالخصوص بہت ایک بڑا نام ہے۔ گزشتہ 40 سال سے اب بعد ہزارہ کی سیاست میں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں انتہائی مؤثر اور اہم متحرک کردار ادا کیا، اور ایم پی اے جو 1985 میں سردار مہتاب صاحب بحیثیت آزاد 1985 کے اسمبلی میں منتخب ہوئے، پھر صوبائی وزیر قانون، وزیر صحت، پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں رہے وزیر امور کشمیر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن میں رہے، پھر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کرایا، اور انہوں نے وہ کام کیے جو آج تک تاریخ کا ایسا ہے وہ لوگ یاد رکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ خصوصاً انہوں نے انتظامی لحاظ سے ایسے اقدامات کیے جو آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سردار صاحب گرفتار بھی رہے، اور پھر اس کے بعد گورنر کے پی کے، پھر مشیر بابا بازی، اور اس کے درمیان میں جو سردار صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تم پارلیمنٹ کے، جس کو پارلیمنٹ کی تشریح صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ آف پاکستان ہو، سب میں انہوں نے نمائندگی کی ہے اس خطے کی، اور بھرپور اور مؤثر نمائندگی کی ہے۔ سردار مہتاب صاحب اس علاقے کی وہ بلکہ نہیں بلکہ پورے صوبے کی پہچان ہے۔ آج بھی سیاسی طور پر لوگ ان سے مشورہ لیتے ہیں، اور ان کی جو ویژن ہے، جو ان کی نظر ہے سیاست پہ بڑی گہری ہے۔ ماشاءاللہ سی ایس ایس انہوں نے کیا ابتدائی طور پر، پھر جو ہے وکالت کی، پھر اس کے بعد بزنس کرتے رہے، پھر سیاست میں عملی قدم رکھا تو پھر سیاست کے ہی ہو گئے۔ اور اس کے بعد ابھی ان سے موجودہ صورتحال کے بارے میں یہ میں سردار مہتاب صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ یہ آپ جو ہے سردار صاحب بڑی مہربانی، آپ نے وقت جو دیا جی، اور آپ جو ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے، یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک پر، کیا مثبت اور کیا منفی ہوں گے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج تشریف لائے ہیں۔ میں اکثر جب میں بہت چھوٹا تھا، نوجوان تھا، کالج کے زمانے سے لے کر، تو اس وقت سے ہم سنتے تھے کہ پاکستان ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اور پھر بتدریج جب تک عمر گزرتی گئی، سیاست میں عملی طور پہ آیا، تو ہر وقت یہ نظر آتا تھا کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ جب میں جائزہ لیتا ہوں ماضی کا، تو صحیح بات یہ کہ پاکستان شاید دنیا کے ان چند ممالک میں ہوگا جہاں ہمارے اقتدار پہ بیٹھنے والے سیاسی لیڈرز نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز جو رہے ہیں انہوں نے، ہماری جوڈیشری نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہمارے سیاستدانوں نے، اور پھر ساتھ قوم نے بھی کبھی کچھ سیکھا نہیں ہے۔ اور یہ بتدریج ہم اس جگہ جا کے آج پہنچ گئے ہیں کہ جہاں آج پاکستان دنیا کے غالباً ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے کہ جہاں تمام انڈیکیٹرز جو ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز جو ہیں، وہ سب سے نچلی سطح پر آ گئے ہیں۔ اسے معیشت ہو، اسے معاشرت ہو، اس میں تعلیم ہو، اس میں علاج معالجے کی سہولت ہو، یا دیگر جو ایک انسان کی جو قومی معاشرہ بنتا ہے مل کر، اس معاشرے کی جو معیار اور کردار ہے، اس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بڑے پستی کی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ میں یہ آج بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اس طرح بھی وہ باتیں کروں گا جو شاید میں پہلے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پاکستان کے اس نازک ترین موڑ پر ہے کہ جہاں ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے ملک کی ساکھ کو بچانا ہے، اس ملک میں جمہوری اقدار کو بچانا ہے، اس ملک کے عوام کے مستقبل کو بچانا ہے۔ یہ ہم نے آج بھی پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر قائم رکھنے کی جو کوششیں جاری ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے، یا ہم نے کہاں جانا ہے۔ جو آپ نے آج 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی ہے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ اس کے سارے چیمپئن جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ سیاستدان ہیں۔ البتہ یہ ظاہر میں نے بات کی ہے، اس کے پیچھے سیاستدانوں سے زیادہ ہمارے جو مقتدرہ ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ سب ان کی خواہش کے مطابق سارا کام ہو رہا ہے۔
اور یہ ہم نے سب نے سنا ہے کہ ہمارے چند ہفتے قبل جب حکومت نے پارلیمنٹ میں یہ کوشش کی تھی کہ 26ویں ترمیم کو لایا جائے، تو اس دن تک جو ہے وہ ہمارے وزیر قانون کو یہ علم نہیں تھا کہ مسودہ کہاں ہے. انہوں نے کہا ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا، اور ادھر اسمبلی جو ہے وہ ان سیشن تھی پارلیمنٹ. تو اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں سیاستدانوں کا، ہمارے لا منسٹرز کا، کسی کا رول نہیں تھا. یہ تو کسی مسودہ بن کے آنا تھا اور وہ ان کو پیش کرنا تھا. اب جب کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ایک چیز تو صاف نظر آتی ہے کہ آئین دیکھیں پاکستان کا بڑا واضح ہے، اور یہ بات میں آپ کو بالکل صاف الفاظ میں کہوں گا کہ یہ آئین جس انداز سے بنا ہے، جس اتفاق کے رائے سے 1973 میں بنا، اور پھر دوسرے اتفاق کے رائے اس کو 18ویں ترمیم کرتے ہوئے ہوا، وہ بڑا تاریخی اتفاق کے رائے ہے. اور یاد رکھیں جس کسی ملک کے اندر، کسی ریاست کے اندر اگر آئین کو آپ نے اتفاق کے رائے سے نہ لے کے آگے لے کے جائیں گے تو پھر آپ یہ یقینی سمجھ لیں کہ وہ ملک پھر اپنی قائم رہنے کی اس کو گنجائش نہیں رہتی. یہ پاکستان کے عوام کی ایک خوش قسمتی ضرور ہے کہ آئین ہمارا 73 میں بھی اتفاق کے رائے سے بنا، اور 18ویں ترمیم جو 2010 میں تیار ہوئی وہ بھی جو ہے وہ اتفاق کے رائے سے ہوئی. تو یہ اس کا مقصد یہ کہ ہمارا آئین بالا تر ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالا ہے، کچھ کہتے ہیں جوڈیشری بالا تر ہے، کچھ کہتے ہیں جو ہے مقتدرہ بالا تر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آئین ہمارا بالا تر ہے. اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا چونکہ ہم نے برطانیہ کے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو آئینی اور جو تاریخی طور پر جو آئینی استقامت آئی ہے وہ برطانیہ نے جب 1935 کا انڈیا ایکٹ دیا تھا تو یہ سارے اس کے بعد تمام تر وہ بھی ایک قسم کا آئین تھا اس وقت. اور اس ملک میں، اس خطے میں، میرے صغیر میں جو جمہوری اور آئینی طور پر جو قانون نافذ کیا گیا وہ بلا شک و شبہ وہ انگریزوں نے دیا تھا. اس کو کہتے ہیں انڈیا ایکٹ 1935. اس کی وہ ایک قسم کا آئینی پہلا ڈھانچہ تھا. اس کے بعد بتدریج جب پاکستان بننے کے بعد اس کو اڈاپٹ اسی کو کیا جاتا رہا، اور پھر 1973 میں اس میں بڑے وسیع پیمانے پر ایک پاکستان کو ایک چاروں صوبوں پر مشتمل ایک ریاست تصور کرتے ہوئے، بناتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ایک آئینی ڈھانچہ ایسا ترتیب دیا گیا جو یہاں کے ملک کے لوگوں کے مزاج کے مطابق تھا. وہ کس کی کافی جو بنیادی اساس تھی وہ 1935 کا انڈیا ایکٹ ہی تھا، لیکن بہرحال اس کے اندر بڑی وسیع پیمانے پر تقسیم ہوئی تھی، جس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہوگا. دوسری یقین دہانی یہ کرائے گی اس آئین کے اندر کہ یہاں پہ ایک آزاد عدلیہ ہوگی، اور تیسری ایک یقین دہانی یہ کرے گی کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہوگی وہ ملک کے قوانین عوام کی مرضی کے مطابق ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے فلاح و بہبود کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے قانون سازی کرے گی. تو یہ بتدریج ہم وہاں جاتے رہے. جب آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی تو میں اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے، جہاں پہ آزاد عدلیہ کی جو یقین دہانی کروائی گئی ہے. اور یاد رکھیں آزاد عدلیہ کسی ملک کی، کسی جمہوری ملک میں، کسی مہذب معاشرے کی وہ ایک پختہ یقین دہانی ہوتی ہے اس ملک کے لوگوں کو کہ ان کا جو ان کی جو آزادی ہے، ان کی ہیومن رائٹس ہے، وہ انسانی حقوق کو کوئی بھی طے و بالا نہیں کر سکتا. تو یہ کس چیز سے گارنٹی ملتی ہے؟ یہ آزاد عدلیہ سے گارنٹی ملتی ہے. جو آزاد عدلیہ کی گارنٹی ہے یہ ہمارے آئین کے اندر اس کو ایک قسم کا نافذ کر دیا گیا ہے. تو جو اس کی آج توڑ پھوڑ کرنے کی، اس آزاد عدلیہ کو ایک چند شخصیات کی خواہش کے مطابق، یہ چند افراد کی خواہش کے مطابق یہ اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ انتہائی خطرناک بھی ہے. یہ نہ صرف اس ملک کے مستقبل کو آپ سمجھ لیں کہ یہ تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور مجھے اس بات میں کوئی باک نہیں ہوگا کہنے میں کہ جب اس ملک کے اندر انسانی حقوق
کی گارنٹی نہیں ہوگی، اس کے یقین دہانی کسی پشتون کو، کسی بلوچ کو، کسی سندھی کو، کسی مہاجر کو، کسی پنجابی کو، یا کسی بھی شخص کو جو اس ملک کے بارے میں فکر مندی بھی کرتا ہے لیکن اپنی آزاد رائے رکھتا ہے، اگر وہ اس کو یہ آزادی رائے کی پروٹیکشن نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ زیادہ سفر اس کی طرف، اس کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹے نہیں رہیں گے. یہ میں آپ کو صاف بتاؤں. اور اس کی ابھی مثال آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ جی جی ابھی چند دن قبل، جب 3-4 دن 5 دن قبل کی بات ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جس کو پی ٹی ایم کہا جاتا ہے، اس نے ایک بہت بڑا گرینڈ جرگہ جو ہے وہ ٹرائبل ایریا پہ کیا، اور اس کی جو آپ کنٹینٹس دیکھیں، اس کے تمام جو انہوں نے تقاریر وہاں پہ ہوئی ہیں، جو وہاں پہ مطالبات پیش ہوئے، جو وہاں پہ تحریکیں پیش ہوئی، اور پھر جو پوری منظور شدہ جو ان کے کمیونٹی آیا ہے، جی اس کو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ایک ہمارا بہت بڑا خطہ جو ہے وہ آج اس ملک کی ریاستی اساس کے خلاف بات کرنے کی اس نے کوشش تو کی ہے، لیکن اس کے پیچھے ضرور جانے کی کوشش ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں کیا انہوں نے، اس کی وجوہات کیا ہے. کہ آج بلوچ بھی جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہیں اور وہ کھلم کھلا پاکستان سے بغاوت پہ اتر آئے ہیں، اور اس طرح جو پشتون بیلٹ ہے ہمارا، جو خاص طور پہ یہ ٹرائبل ایریا، اس میں پچھلے 45 سالوں سے ایک ایسی جنگ جاری ہے جو سچی بات ہے کہ پاکستان اس میں آج بھی ملوث ہے، جبکہ اس کے حقیقی کردار جو ہے، جن میں افغان جنگ کی بات میں آپ سے کروں گا، جی جس کے حقیقی کردار اس وقت امریکہ تھا، روس تھا، اس میں افغانستان تھا، پاکستان تھا، اور پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے، مغرب تھا. یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ اب تقریباً جا چکے ہیں. پہلے سب سے پہلے رشیا گیا، وہاں سے پھر امریکہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر افغانی جو ہے وہ آج اپنے ملک کی آزادی، انہوں نے آزاد ملک حاصل کر لیا ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، اور آج وہاں پہ نہ امریکہ دشمنی کا کوئی نعرہ چلتا ہے، نہ وہاں پہ روس دشمنی کی کوئی بات چلتی ہے، بلکہ وہاں ملک کی تعمیر نو میں لگے ہوئے. لیکن پاکستان آج بھی اس جنگ میں پھنسا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غالباً جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو افغان اور فارن پالیسی ہے، اس کے اوپر پاکستان کے عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں ہے، اس میں پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں سیاسی لیڈرز کا کوئی رول نہیں ہے. یہ خالصتاً جو ہے یہ ہمارے جی ایچ کے وہاں بیٹھ کے یہ تیار کی جاتی ہے. یہ پہلے بھی فارن پالیسی اور افغان پالیسی ان کے پاس تھی، آج بھی انہیں کے پاس ہے، اور صرف افغان پالیسی ان کے پاس نہیں ہے. پاکستان کے تمام بنیادی جو فارن افیئرز ہیں، جن میں انڈیا پاکستان ریلیشن شپ ہے، پاکستان یو ایس ریلیشن شپ ہے، پاکستان مڈل ایسٹ ریلیشن شپ ہے، پاکستان چائنا ریلیشن شپ ہے، پاکستان ایران ریلیشن شپ ہے، یہ سارے کے سارے میں نے وہ آپ کو ان کو میں نے نشاندہی کی ہے، جہاں آج ہم ڈپلومیسی تو کرتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ خارجہ پالیسی کا نام تو لیتا ہے، لیکن ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہماری کوئی توقیر نہیں ہے، ہمارا کوئی احترام نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. پاکستان کی آج وہ حیثیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. اس کی بنیادی وجہ کہ فیصلے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بجائے کہیں اور ہوتے ہیں. اوپر پارلیمنٹ وہ ہو جو عوام کی رائے پہ بنی ہو. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پشتون تحفظ جی موومنٹ کی، کہ جو انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تشویش کی مجھے بات، مجھے زیادہ تشویش اب ہو رہی ہے. اور ہمارے جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر میں کہوں گا، وہ اس بات پہ غور کریں کہ وہ پاکستان کو ہم نے قائم رکھنا ہے، یا پاکستان کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا ہے. کہ میں سخت بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے دکھ سے بات کر رہا ہوں، مجھے افسوس سے بات کروں. یقین کریں میں شاید آخری آدمی ہوں گا کہ جو اس اپنے آپ کو زندہ رکھوں کہ میں پاکستان کو اس حالت میں دیکھوں کہ میری تمام نظریے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں. اس وقت تک میں آج بھی اپنے مضبوط عقیدے پہ کھڑا ہوں کہ یہی میرا وطن ہے، یہی میری اولاد کا وطن ہے. ہمارے اس پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں ایک مسکال برابر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور میری طرح کے لوگ اس ملک میں کروڑہا لوگ ہیں جن کا پاکستان کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لیکن جو ہمارے فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں، میں ان کو یہ دردمندی سے بات کرتا ہوں، دکھ سے بات کر رہا ہوں، درد مند ہوں. میں ان کو
یہ التجا کروں گا کہ وہ پاکستان کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیں اور یہ اپنے ڈنڈے کے زور پر اس ملک کو اپنے قبضے میں کرنے کی سوچ سے ہٹ جائے۔ یہ کوئی ہماری فتح نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہاں پہ انسانوں نے چلے جانا ہے۔ میں دیکھتا ہوں پچھلے 40 سال سے تقریباً میں نے درجن سے زیادہ میں نے شاید دیکھے ہوں گے، یا درجن کے قریب میں نے جو چیف آف آرمی اسٹاف دیکھے۔ ہر ایک آدمی اپنے ڈنڈے کے ساتھ ضرور آیا ہے، لیکن وہ رہ نہیں آیا۔ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور رہنے والی اس ملک کے لوگ ہیں، اس کا مستقبل ہے۔ تو ہمیں فکر مندی کرنے کی یہ پارلیمنٹ میں وہ پارلیمنٹ جس کو عوام منتخب کرے، وہ پارلیمنٹ نہیں جس کو آپ نے اپنی خواہش کے مطابق ڈنڈے سے نافذ کر دیا ہو، اور جس کا حق ہے اس کو چھین کر آپ نے کسی اور کو بٹھا دیا، اور پھر آپ اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ سارے لوازمات اور وہ ساری طاقت استعمال کر رہے ہیں کہ یہ حکومت رہ جائے، باقی ملک رہے نہ رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس طرح ہم جب بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو بلوچستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو محبت سے ہم نے قائم رکھنا ہے۔ میں بہت تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ جب یہ 2005 یا 6 کی بات ہے غالباً، جب جنرل مشرف نے ملٹری آپریشن بلوچستان میں شروع کیا، تو میں اس وقت کچھ میرے بہت تعلق والے لوگ تھے، تو مجھے بڑی تشویش کا میں نے فکر مندی تھی مجھے کہ یہ جو ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے یہ بلوچستان کے اندر ایک آگ برپا کرے گا، ایک آگ لگا دے گا۔ تو میں نے بڑی دردمندی سے ان سے بات کی۔ میں نے کہا آپ میری طرف سے بات کر سکتے ہیں اور میری طرف سے ہاتھ باندھ کے کہیں گے یہ کام نہ کرے، کیونکہ بلوچستان پہ فوج کشی 1948 سے شروع ہوئی ہے۔ 1948 میں فوج کشی ہوئی، 1960 میں وہاں فوج کشی ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی وہاں پہ فوج کشی کی، وہ بھی وہاں سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ فوج کشی جو ہے وہ آج پھر دوبارہ وہاں ہونے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک پورے خطے کو، بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس نے قائد اعظم کی خاص درخواست کے اوپر پاکستان بننے کے 1 سال بعد پاکستان کے اندر شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ تو جو لوگ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈنڈے سے مت رکھیں اپنے ساتھ، وہ ڈنڈا آپ کا کام نہیں آئے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے، جتنا آپ ڈنڈا چلائیں گے لوگ نفرت کریں گے۔ آج مجھے کوئی بات یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ بلوچستان اور ہمارا خیبر پختونخوا میں جو پشتون ہے، یہ سچی بات ہے کہ وہ پاکستان سے ان کی محبت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ ان کے اوپر آپ توقع رکھتے ہیں۔ یہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ نے پشتون کو، اگر اس کو آپ نے تنگ کیا، زچ کیا، تو پختون امن میں ہوگا تو پاکستان امن میں ہوگا۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تاریخ کی بات کرتا ہوں، میں آج اس وقت حاضر وقت کی بات کرتا ہوں اور مستقبل کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، پختون قوم ہو یا بلوچ ہو، آپ ان کو طاقت کی بنیاد پر ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ پنجابیوں کو تو رکھ سکتے ہیں، سندھیوں کو بھی شاید رکھ سکتے ہو، لیکن یہ میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں قومیں، ان کو آپ بندوق کے زور پر نہیں رکھ سکتے، ان سے محبت سے رکھ سکتے۔ سردار صاحب، اس میں آپ ذرا تھوڑا سا، کیونکہ آپ گورنر کے پی کے بھی رہے اور سی ایم بھی رہے، آپ زیادہ اس انوائرمنٹ کے واقع میں، آپ کے نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو دیکھیں جی، یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا حل بڑا سادہ ہے اور بالکل قابل عمل ہے، اور قابل عمل یہ یہاں پر ہی نہیں، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اس میں لوگوں کی آزاد رائے کو آپ نے اس کو پرورش کرنی ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے، اور ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ واپس اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں جائے، وہ اپنی اس آئینی ذمہ داریوں کے اندر رہے جو اس کے اوپر آئین نے اس کے اوپر لاگو کی ہے۔ اسی طرح جوڈیشری جو ہے وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہے جو آئین نے اس کے لیے مرتب کی ہے۔
جو پالیٹیشینز اس ملک کے، جو اس کی پارلیمنٹ ہے، جو اس کی ایگزیکٹو ہے، وہ اپنے آئین کے اوپر، اپنے قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے حدود کے اندر رہیں. تو سادہ حدود ہے کہ ہر ایک ادارہ، ہر ایک اس ریاست کا ادارہ، جو اس کے پلرز ہیں، جو اس کے ستون ہیں آئین کے، وہ اپنے اپنے آئین کے اوپر رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. نہ اقتدار کو لالچ کریں، نہ اقتدار کو چھیننے کی کوشش کریں، نہ کسی کا حق مارنے کی کوشش کریں، اور اس ملک میں انصاف کی بنیادوں پر حکومت چلے. یہ سیدھا سادہ ہے. اس کے لیے ہمیں کسی بہت بڑے تعلیمی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ آپ اس کو آزاد منش طریقے سے رہنے دیں. ہماری قدغن کہاں پر ہے؟ وہ آئین قدغن لگاتا ہے، اور آئین کے تحت جو قانون بنتے ہیں وہ قدغن لگاتا ہے. تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، اسی کو ماننا چاہیے. اگر اس ملک میں الیکشن ہوں گے، آزاد اور منصفانہ الیکشن ہو، ان کو کوئی چھینے نہ، ان الیکشن کو چوری کوئی نہ کرے، اور الیکشن کرانے والے ادارے آزاد ہوں، وہ کسی کے پٹھو نہ ہو، اور منصفانہ بنیادوں پر جو الیکشن ہو، جو بھی جیت جائے اس کا بھی اقتدار دے دے. اگر وہ اقتدار میں کامیابی سے حکومت کر سکے گا، اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی، اور اس کے اندر اتنی ٹیم اچھی ہوگی کہ وہ اس ملک کو مسائل سے نکالے، اور اس کے ملک کے لوگوں کو یقین دلا دے کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے، ایک بہترین ملک رہا ہے، بن سکتا ہے. میں نے اپنے بچپن میں، اپنی نوجوانی میں، باوجود مشکلات کے، باوجود اس کے ہم نے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، ہم نے ایک اچھا پاکستان دیکھا جس میں خیبر سے لے کر کراچی تک لوگ جو ہے وہ بالکل آزادی سے سفر کرتے تھے. کوئی ان کا کوئی راستے میں لوٹنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو قتل کرنے والا بھی نہیں تھا، کوئی ان کو اغوا کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی ان کے حق کو ڈاکہ مارنے والا بھی کوئی نہیں تھا. یہ جو فسطائیت آئی ہے، فاشزم آیا ہے، یہ بدقسمتی سے فاشزم کا آغاز جو ہے وہ 1970 میں ہوا، 71 میں ہوا. جب اس وقت حکومت بنی، میں کسی کے اوپر الزام میرا پختہ، میں آپ کو الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن جو فاشزم ہے یہ ریاستوں کو توڑتی ہے، یہ نئے ملک بناتی ہے. کیونکہ ہم نے ساری دنیا میں دیکھا، ہم نے روس کا حال دیکھا. روس ایک بڑی یونین تھی، دنیا کی بڑی سپر پاور تھی، اس کے اندر جہاں پر جب فاشزم تھا تو پھر روس توڑ پھوڑ کا شکار ہوا، وہ ٹوٹ کے رہ گیا. اس طرح آپ دوسرے ممالک بھی دیکھیں گے، جہاں پہ طاقت کا استعمال ہوگا وہ ملک ٹوٹتے ہیں. ابھی ہم سوڈان، افریقہ کے ایک بڑا مضبوط ملک ہے، بڑے وسائل والا ملک ہے. آج اس کے اندر جو فوج، وہاں پہ فوجی حکمرانوں نے ایک ایسی سیکورٹی اپریٹس تیار کیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں پہ یہ اس کے ذریعے ہم قابو کریں گے. آج وہی سیکورٹی کا جو انچارج ہے وہ حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا، اسی حکومت کے جو اس کو لے کے آیا تھا. تو یہ اقتدار کی جنگ جو ہے یہ ایک بڑی سازش ہوتی ہے، یہ بڑی شرارت ہے، اور اس میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے دشمنوں کی تعداد اندر بھی بہت ہے، باہر بھی بڑی ہے. پاکستان کا دوست اس وقت کوئی بھی نہیں. اگر ہم اپنے دوست نہیں ہیں تو امریکہ ہمارا دوست کیوں ہوگا؟ ہندوستان ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ افغانستان ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اور پھر چین ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اور نہ مشرق وسطیٰ کے ممالک، یہ سب اپنے، یہ ماڈرن ورلڈ ہے، جدید دنیا ہے، اس میں ہر حکومت اپنے مفادات کی نگرانی کرتی ہے. ہماری خارجہ پالیسی کوئی بھی نہیں ہے. ہماری ہماری ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے. خارجہ پالیسی اس کی ہوتی ہے جو مضبوط ملک ہوتا ہے، جس کے عوام فیصلہ کرتے ہیں. تو ہمارا فیصلہ تو کوئی اور کرتا ہے. اس ملک کی قسمت کے فیصلے بڑے بونڈے طریقے سے ہو رہے ہیں، بڑے جاہلانہ طریقے سے ہو رہے ہیں، بڑے ظالمانہ طریقے سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لاکھ لوگ جو ہے وہ کہیں نہیں یہ وطن تو ہمارا ہے، اور اس ملک کے کروڑ ہا لوگ کہیں یہ وطن تو پھر ہمارا نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وطن کو اکٹھا رکھنا ہے تو اس ملک کے لوگوں کی رائے کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، ان کی خواہشات کو قائم رکھنا ہے، اور آئین کی بالادستی پہ ایمان بنانا ہے. آئین کی بالادستی کے علاوہ پاکستان کے چلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ مصاف الفاظ میں کرتا ہوں. سردار صاحب اس میں جو سردار صاحب یہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ جو ابھی ترمیم، مجوزہ آئینی ترمیم ہے جس میں مولانا صاحب اور یہ کافی بڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ رات کو ان کی ہوئی، مگر ابھی تک اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آیا. اس وقت لگتا ہی ہے کہ مولانا صاحب نے
سب کو جو ہے وہ اپنے پیچھے کر لیا ہے. تو پی ٹی آئی والے بھی ان کے پیچھے ہیں, نون والے بھی ہیں, اور یہ آپ سمجھیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ ایک بڑی دلچسپ صورت حال ہے کہ اس وقت جو تمام جو آئینی ترمیم جس کے ہاتھ میں آئی ہے وہ مرکزی کردار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. اور یہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے اپنی سیاسی ساکھ کو بنانے کے لیے اس بہترین وقت نہیں ہے, کیونکہ اگر اس وقت تک تو بڑی کامیابی سے انہوں نے اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, اور اس بات کو تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں جو حکومت کا مسودہ تھا اس کو ہم نے مسترد کر دیا, اور حکومت کا مسودہ وہی تھا جو ایک نئی آئینی عدالت بنانے والا جو تھا وہ مسودہ تھا, اور پھر اس کے بعد اپنی پسند کے چیف جسٹس کو لانا تھا, آئینی عدالت میں بھی پسند کے چیف جسٹس کو لانا تھا, اور پھر جو سپریم کورٹ رہ جاتی اس کو بھی اپنی پسند کے جج کو لانا تھا. وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس ترمیم کو مسترد کر دیا. مولانا صاحب کو اس وقت جو کھیل ہے, صحیح بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو انگیج بھی کر لیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت اگر کسی پاکستان کو جس دانائی کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب پاکستان کے بڑے زیرک سیاستدان ہے, اور ماضی کی بات کو چھوڑنا چاہتا, اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس وقت ان کو اپنی سیاسی ساکھ بنانے کے لیے اس سے اچھا وقت نہیں ہے. اگر وہ اس وقت عوام کی سوچ اور فکر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان تمام آئینی ترامیم کو مسترد کر دیں جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کو قدغن لگاتی ہے, اس کو روکتی ہے, اور آزادی کو چھین کر وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دیتی ہے, یعنی حکومت کے ہاتھ میں دیتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا کا جو ہے بہت بڑا کردار ہوگا, اور پاکستانی قوم اس کو بڑے یاد رکھے گی, کیونکہ ایسے لمحات, ایسے موقع زندگی میں شاید کسی سیاسی کردار میں بڑی ایک دفعہ ہی آتے ہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ مولانا اس وقت ہر قسم کی اس ترمیم کو مسترد کریں گے جو عدلیہ کی آزادی کو توڑتی ہے. تو سردار صاحب یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ لائر بھی ہیں, یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے جناب یہ بات سے بڑی ہمیشہ ڈیبیٹبل رہی ہے, اس کے اوپر بڑی مذاکرے ہوئے, گفت و شنید ہوتی رہی, وکلاء کے اندر بھی دو اوپینین رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں بہت چند ممالک ہوں گے جہاں پہ کوئی اس طرح کی فیڈرل کورٹ بنی ہو, بہت کم ہے. پاکستان میں اتنے بڑے سیاسی مقدمات نہیں ہیں. جو ابھی ایک ریسرچ آئی تھی جس میں صرف 200 کیسز ہیں جو آئینی نکات کو جو ہے وہ چھیڑتے ہیں اور ان کے اوپر بات کی جاتی ہے, لیکن اس کے بہترین حل یہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا ایک بینچ بنا دیں, اور مستقل بینچ ہو کہ یہ جب بھی کوئی آئین کے اندر کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہو, آئینی فیصلے کی ضرورت ہو, تو وہ بینچ اس کو دیکھ لے, بس یہ کافی ہے. اگر آپ نے اس معنی ملک میں عدالتوں کے ذریعے عوام کی فلاح بہبود کرنی ہے, انصاف کو جلدی فراہم کرنا ہے, تو پھر ایک بہت بڑے ایک ریولیوشنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس انقلابی جو تبدیلی ہوگی وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر, ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے لے کر وہ پھر سپریم کورٹ تک کرنی پڑی چاہیے, اور اس کو ضرورت تو نیچے کی سطح پر زیادہ ہے. سپریم کورٹ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے, قرآن اپیلی عدالت ہے, اس کے اندر تعداد کو ججز کی تعداد جو ججز کی تعداد کو بڑھانا جائز بات ہے, اس کو ضرور بڑھانا چاہیے. کیسز کے جلد فیصلے کے لیے آپ کو نئے انیشیٹو لینے چاہیے, جن میں سمجھتے کہ ہمارے یہاں بہت سارے کیسز جو ہے وہ بغیر وجہ کے جو ہے وہ اپیلوں میں چلے جاتے ہیں, اور ان کے اگر ڈیسیجن میکنگ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے فلٹر لگایا جائے تو اتنی بڑی اپیلٹ جو ہے اپیلٹ کورٹس کے اندر اتنا بڑا کام نہیں بڑھ سکتا. لیکن یہ جو 40,000 کی تعداد بچائی جاتی ہے, اس کے ڈسپوزل کے لیے کوئی نئی ترامیم کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں, لیکن نئی عدالت بنانے کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کی آپ جو طاقت ہے اور عدلیہ کی آزادی کو آپ توڑنا چاہتے ہیں, بس یہ مقصد ہے. اور اس سے کون خوش ہوگا؟ پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں, یہ صرف حکمران طبقے کو فائدہ ہے.
اور یہ حکمران طبقے کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے، اور یہ تاریخ میں بات ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ بڑا المیہ رہا ہے کہ ہر مسلمان حکمران نے عدلیہ کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش جی کی، جی اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، امام حنبل احمد بن جی جی حنبل ہے، ان کو سزا ملی اس بات کے اوپر، ان کو اس لیے کہ انہوں نے ایک اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ اعلیٰ جوڈیشل آفس، اس وقت بھی چیف جسٹس کہلاتے تھے، وہ ان کو منع کیا، انہوں نے روک دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ، ان کو بھی یہ جی آفر، ان کو بھی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ اس طرح ساری تاریخ میں آپ جائیں گے تو ہر مسلمان حاکم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ عدالتوں کے قبضے میں آ جائے، کیونکہ وہ اسی طرح یہ شخصی حکمرانی قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ آج کے جو حکمران ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے، جی جی یہ سمجھیں کہ ایسی عدلیہ جو فیصلے ان کے خلاف کر رہی ہو، وہ خلاف تب کرتی ہے جب حقائق کی بنیاد پہ کرتی ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدالت شرع عام جو ہے وہ ایسے چند دفعہ ہوئے ہیں ہمارے سامنے، جیسے ثاقب نثار نے فیصلے کیے، جیسا ثاقب نثار جو تھا جی جی چیف جسٹس تھا، جی اس کے جو فیصلے تھے پاناما کیس کو وہ سارے نظر آتے جی تھے کہ وہ شرارت کی بنا پر کیے گئے، جی جی وہ کسی کی ہدایت کے بنا پر کیے گئے، اور اس وقت بھی اس کے پیچھے کوئی اور تھا، وہ ثاقب نثار خود نہیں تھا، اس کے پیچھے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ فیصلے کرواتی تھی۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے لیے بجائے آپ عدالتیں کھڑی کریں، آپ اس میں بہترین لوگوں کو جج مقرر کریں جو اعلیٰ انصاف کے مالک ہوں، جو ان اپروچیبل ہوں، جن کو نہ خریدا جا سکے نہ ان کو جھکایا جا سکے، وہ لوگ ہونے چاہیے۔ سردار صاحب اس میں جو ججز کی طریقہ کار اپوائنٹمنٹ کا عمر کا بھی کہا کہ 68 سال ہے، تو آپ حیثیت کیونکہ آپ عوام پارٹی کے صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف آرگنائزر بھی ہیں، تو آپ کیا چیز کریں گے 18 امینڈمنٹ کے مطابق جس طرح پہلے جوڈیشری کا تھا چیف جسٹس کی یا ججز کے پاس، وہ طریقہ ٹھیک ہے یا یہ جو نیا ترمیم دار ہے؟ دیکھیے 18ویں ترمیم نے ہم نے اس کا علاج یہ نکالا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کو اسکروٹنی کرے گی، وہ اسکروٹنی کے پروسیس، یہ اس میں میں اس کا ممبر خود بھی رہا ہوں، کافی سال اس کا ممبر رہا، اس میں ہمیں یہ کچھ نظر آتا تھا کہ کچھ خاص لوگ بھی جو ہے وہ دباؤ ڈالتے تھے اپنے آپ کو، لیکن عمومی طور پر میں اپنے تجربے سے بات کروں کہ ہمارے وقت میں بڑی تعداد میں اچھے ججز کو ہم نے شامل کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، جسٹس چودھری افتخار جو تھے، جی انہوں نے پھر وہ ایک ہمیں بڑا وارننگ دی کہ آپ جو جوڈیشل کمیشن کے جو نامزد کردہ جی جو ججز ہوں گے آپ نے ان کو لازمی کرنا ہے۔ تو اس پہ ہم نے بڑا رجسٹ کیا، لیکن بالآخر پر ایک 19ویں ترمیم کے ذریعے اس پارلیمانی کمیٹی کے جو اختیارات ان کو ریڈیوس کرنا پڑا۔ اصل میں یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے کہ کیا کس کی طاقت زیادہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں بہترین لوگ ہوں جو اس ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کیونکہ کچھ اپوائنٹمنٹ جیسے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے، ججز کے اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ پارٹیوں سے بالاتر ہو کے کی جاتی ہے، اس میں پارٹیوں کی نمائندگی ضرور کی جاتی ہے، لیکن پارٹیز کی طرف سے وہ لوگ آئیں جو فیصلے کرنے میں اپنی آزاد صلاحیت رکھتے ہوں اور جوڈیشل سسٹم حق میں بات کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل بات ہے کہ کیا پارلیمانی کمیٹی کے پاس زیادہ اختیار ہونا چاہیے یا جوڈیشل کمیشن کے پاس زیادہ اختیار ہونا چاہیے۔ میں اس بارے میں کوئی حتمی بات اگر کروں گا تو شاید وہ آج سوٹ کرے کل سوٹ نہ کرے، اس لیے موضوع طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری جوڈیشل کمیشن ہے اس کو زیادہ طاقتور بنانا چاہیے، اس کو زیادہ بہترین لوگوں کو اپنے سلیکشن پروسیس کرنا چاہیے، اور کسی خاص چیمبر سے جڑے ہوئے لوگوں کو عدلیہ میں نامزدگی نہیں ملنی چاہیے۔ اگر یہ ثابت ہو کہ یہ فلاں کسی چیمبر کا خاص کسی جج کا رشتہ دار ہے، کسی جج کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، کسی جج کا یہ عزیز ہے، اس کو تو صاف سرے میں اس کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، یہ اس کی بنیادی شرط ہو جائے۔ یہ کام جوڈیشل کمیشن کا دیکھنے کا ہے، پارلیمانی کمیٹی جو ہے اوور سائٹ کرے، اس کو دیکھے۔ سردار صاحب اس میں جو ترمیم چل رہی ہے، جو ڈیڈ لاک رات کو کل آیا ہے، سردار صاحب یہ جو میں اطلاعات ملی ہیں کہ جو گزشتہ روز لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں نواز شریف، شہباز شریف سب کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جو
میاں صاحب کا ایشو تھا وہ تو چلے آئینی ترمیم کو کورس کو چھوڑ دیا سب، انہوں نے کہا جی آرٹیکل 8 جو ہے اس کو کر کے ملٹری کورس کو جو ہے بنایا جائے. تو اس کے وجہ سے میں آپ کیا کہوں، دیکھیے جی جمہوری لوگ ایسے کام کریں گے. میاں صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی طویل رفاقت بھی رہی ہے، وہ سوال آپ کو بعد میں کروں گا. تو پھر یہ اس سلسلے میں یہ ملٹری کورس کا سر قیام یہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے چونکہ ہمارے پاس کوئی حکومت کی طرف سے جو مسودہ ہے وہ سامنے آیا نہیں. یہ وہی باتیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے آئی ہیں یا وکلاء کے ذریعے آئی ہیں. جو آپ نے بھی بات کی یہ بھی کوئی مستند خبر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ حکمران ہیں ان کی خواہش ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو تاکہ وہ جو عمران خان کو جی اس ملٹری کورٹ کے ذریعے سزا دی جا سکے. تو یہ بات تشویشناک ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو خاص طور پہ اور کسی سویلین کو عمومی طور پر ملٹری کورٹ میں کسی طرح بھی ٹرائل کرنا نہ کسی طرح حق بجانب ہے اور نہ انصاف کے مطابق ہے، اور یہ انصاف کی نفی ہے. ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف ان کیسز میں جہاں پہ آپ کو ملٹری سے پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، جیسے آپ کی جاسوسی کے معاملات ہیں، پاکستان کے جو سیکرٹ ایکٹس ہے، سیکرٹ نالج ہے ہماری ملٹری کے سے وابستہ، ان چیزوں کو لیک کرنا، ان کو دشمن تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی سیویلین اس کے اندر شامل ہے تو آج بھی اس کی ٹرائل ملٹری کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہونا چاہیے. لیکن کسی سیاسی لیڈر کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل یہ بڑی ناپاک بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظالمانہ بات ہوگی، اور اگر اس کی ابتدا آج کر دی جائے تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہوگا کل جو موجود حکمران ہے یہ بھی اس کے زد میں آئیں گے. شہزاد صاحب اس میں جو ابھی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس میں صبح کے نام کی تبدیلی کی بھی بات کر دی. احمد ولی خان نے کہا کہ ہمارا مسودہ اس میں شامل کیا جائے کہ خیبر پختونخوا کو صرف پختونخوا رکھ دیا جائے. تو کیونکہ گزشتہ جب یہ ترمیم پاس ہوئی تو آپ کے بڑا سخت امتحان ہوا، سب آپ کے بڑا پریشر تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے بڑی صحیح تمن مزاجی سے، صحیح دوراندیشی سے کام لیتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا. تو آپ اس سے ابھی کیا کہتے ہیں کہ صوبے کا نام تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس میں ہزارہ کے ممبران کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی نعرے ہیں، جب آپ کسی سیاسی جماعت کے کسی نعرے پہ عمل کر دیں تو اس کی سیاست سے ہوا نکل جاتی ہے. آپ نے دیکھا جب یہ صوبے کا نام تبدیل ہوا تو ہمارے صوبے کی ایک بڑی محترم جماعت تھی، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کے لیڈرز کا، میں کوئی الزام نہیں کرنا چاہتا لیکن سیاسی بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاست سے پھر ان کی ہوا نکل جاتی ہے. ان کا جو ان کے ہاتھ میں ایک پتہ ہوتا ہے، جو سلوگن ہوتا ہے، جو ایک ان کے ہاتھ میں ہمارے وہ بگل بجانے والا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ختم ہو تو سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے. ابھی بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں خاص طور پہ جو علاقائی جماعتوں کی سیاست جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. اب اس کو نئے سرے سے کسی نے اگر جان ڈالنے کے لیے صوبے کے پھر نام بدلنے کی کوشش کرے گا تو یہ بات اب کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ نعرہ پرانا ہو چکا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. اور جو اتفاق کے رائے سے پہلے فیصلے ہو چکے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے. ان کے چھیڑنے سے ایک نئی جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، میں آپ کو صاف کہتا ہوں. اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں لے گا، پارلیمنٹ کے اندر اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرے گا، اور جس سیاست کو وہ اس کے ذریعے نئی سیاست بنانا چاہتے ہیں وہ سیاست بھی نہیں بنے گی. اب سیاست کے نئے عوامل ہیں، اب ایک نوجوانوں کے ہاتھ میں سیاست آئی ہوئی ہے. سچی بات ہے فیصلے انہوں نے اپنے مرضی سے کرنے ہیں، نہ کسی نعرے کی بنیاد پہ کرنے ہیں. ہاں آج نئے نعرے ہیں اور وہ نعرے ہیں جس وقت کامیابی سے سیاست چل رہی ہے، جس نعرے کی وہ نعرہ چلتا رہے گا جب تک کہ اس نعرے کے سے بھی ہوا نہ نکلے. تو سردار صاحب یہ جو آپ پی ٹی آئی کا آپ نے جیسا نوجوانوں کا، تو پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس ملک میں؟ دیکھیے جی پی ٹی آئی اس ملک کی بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، اور اس کا ہم نے اثر دیکھا جو پچھلے 8 فروری کو جو انتخاب ہوئے 2024 ملک کے اندر جی 2024 میں، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کو سیٹیں لوگوں نے ووٹیں دی اور تلاش ڈھونڈ کر ووٹیں دی، کسی نشان کے بغیر بھی ووٹیں دی. نشان مختلف تھے سارے، مختلف نشان صوبائی قومی اسمبلی کے مختلف تھے. ان کے ساتھ وہ بدسلوکی کی گئی جس کے وہ مستحق نہیں تھے، اس کے باوجود ان کو لوگوں نے ووٹ دی. یہ حق ہے، یہ سچ بات ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو. اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو لڑائی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے اور ایک اکیلا ہے کمرے میں، اس نے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری حکومت میں جماعتوں کو، مسلم لیگ ہے، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں جو دوسری چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور عدلی ہے، پارلیمنٹ ہے، ان سب کو جو ہے وہ آگے لگا لیا ہے۔ تو یہ بات فیصلہ تو جس کا عوام نے کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ طاقت کے ذریعے اس کا فیصلہ کریں گے تو سچی بات ہے وہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک آپ طاقت استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو امن کی ضرورت ہے، اس ملک کے لوگوں کو سکون کی ضرورت ہے، اس ملک کی جو معاشی ترقی جو تباہی کی طرف جا چکی ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہمیں اس ملک میں امن لانا ہے، اور امن دو طرح کا، ایک سیاسی امن، بدامنی بھی ختم کرنی ہے، اور ایک ملک کے اندر جو بدامنی ہے لا اینڈ آرڈر کی، اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ آپ کی معیشت کھڑی ہو سکتی ہے، نہ آپ کا تعلیم کا شعبہ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ آپ کی صحت کا مسائل ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ اس ملک کے نوجوان اس ملک پر یقین کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ جو بچے ہیں جی وہ اسکولوں سے باہر نکلے بیٹھے، وہ اسکولوں کا انہوں نے شکل نہیں دیکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں یہ اس وقت بچے ہیں، یہ آج سے 15-20 سال کے بعد یہ نوجوان ہوں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 2.5 کروڑ لوگ، ان کو آپ زندہ، ان کو لائیو بومب کہہ سکتے ہیں، یہ ٹائم بومب ہوں گے۔ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی عقل و دانش نہیں ہوگی، ان کے پاس شعور نہیں ہوگا، ان کی رہنمائی نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہوگا، تو یہ تو ملک کے اندر تباہی پھیلائے گا۔ تو میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں 20 سال کے بعد کی پاکستان دیکھ رہا ہوں، یہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں یہ تباہی پھیلا دیں گے۔ اس وقت حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لے لیں، اس ملک کے لیے خیر کی بات کریں، امن لے کر۔ سیاست کی بات ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ طویل فقط ہے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بڑے قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے، پھر آپ کا اختلاف آیا، پھر آپ نے پارٹی عام پاکستان پارٹی اس الیکشن کے بعد جوائن کی، اور ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کا عوام پاکستان پارٹی ہے اور اس کا کیا آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے عوام پاکستان پارٹی ہم نے بنائی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ میں ہوں، شاہد خاقان صاحب ہیں، 2-4 اور لوگ ہیں جنہوں نے، ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ اپنی ساری زندگی ایک جماعت میں گزاری، ہم نے جماعتیں تبدیل نہیں کی، اس جماعتوں کے اچھے اور برے فیصلوں کے بھی ہم شامل ہیں، اس میں ہم اس کے ذمہ دار اس کے بھی ہیں۔ اور اب جو ہم نے نئی جماعت بنائی ہے عوام پاکستان، یہ بڑا اس سوچ کے ساتھ بنائی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، جس معاشی اور معاشرتی تباہی سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں جو ماضی کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان سے سچی بات ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں، اس ملک کے لوگ مایوس ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ ایسے لوگ اکٹھے ہوں جو ایک بہت بڑی ریفارم پروجان کے ساتھ ہیں، اس ملک کی، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تو ہماری جماعت بنیادی طور پر ایک ریفارمسٹ پارٹی ہے، ہم نے اصلاحات کا پورا پلان تیار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کو اس مشکلات سے نکالا جا سکے۔ اس وقت ہمیں IMF پہ جو غلامی ہے یہ پاکستان کے عوام کی مجبور کی وجہ سے بنا ہے، یہ کوئی IMF نے آپ کو محنت نہیں کیا ہم سے پیسے لے لیں، یہ ہم نے ان سے محنت کی جا کے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہمارا گزارا نہیں۔ تو جو قوم جو ہے وہ اپنی بھیک مانگنے کو اپنا مستقبل بنا لے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوا کرتا۔ عوام پاکستان ایک ریفارمز کرنے کے لیے آئی ہے، ہمارا اندر پورا جذبہ اور ایمانی ہے کہ ہم اس ملک کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے پاس ٹیم موجود ہے بلکہ ہم ٹیم ڈیولپ بھی کر لی، ہم نے ان مسائل کی نشاندہی کر کے اس کا ایکشن پلان بھی ہم نے تیار کیا، اس کو ہم ایکشن پلان کہتے ہیں، وہ بھی تیار ہے، اور کچھ تیاری کے مراحل بھی ہے۔ یہ ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی ہے، یہ کسی اقتدار میں آنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کی گود میں بیٹھ کے آنے کے لیے ہمیں نہ ضرورت ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ہی طریقے سے ہم اس ملک کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں، اس ملک کو طاقتور باعزت بھی رکھ سکتے ہیں، اس ملک کو طاقتور بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک ایسی جماعت جو پاکستان کے عوام کے لیے کسی تفریق کے بغیر سوچے اور صرف انصاف کی بنیادوں پر کام کرے اور اس ملک کے اوپر اپنا ایمان بھرپور رکھے تاکہ ان مشکلات سے نکال سکے۔ تو عوام پاکستان کا بنیادی پروگرام یہی ہے کہ ہم ایک
ریفارمس کے ذریعے اس ملک کی اصلاح کریں اور ایسے کریں کہ کوئی اس میں کسی کے فائدے اور حق میں نہیں بات ہو، پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو، پاکستان کے عوام کا مستقبل پروٹیکٹ ہو. تو یہ ہمارا مقصد ہے. تو اس کے لیے ہمارا یہ جذبہ ہے. اس وقت پڑھے لکھے لوگ جو بڑی تعداد ہمارے ساتھ آ رہی ہے. ابھی چونکہ ایک نئی جماعت ہے، ابھی آرگنائزیشن کے پروسیس میں ہے، اس میں کچھ ہمیں ضرور وقت لگے گا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مستقبل بڑا روشن مستقبل مجھے نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے، یہ شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے ابھی 2 دن پاکستان میں، اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں ملکی معیشت پہ، ملکی داخلی خارجی پالیسی پہ، اس پہ کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک شنگھائی کانفرنس کا تعلق ہے، یہ پاکستان میں منعقد ہونے کے لیے ہمیں خوشی بھی ہے کہ پاکستان میں اس کو منعقد کیا گیا، لیکن میں آپ کو ضرور واضح کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے داخلی معاشی اور سماجی پروگرام میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ایک ریجنل ایشوز کے اوپر بات کرتی ہے. شنگھائی کانفرنس کے جتنے ممبر اراکین ہیں ان کے اندر جو کوآپریشن کی جاتی ہے، اس کے اندر جو آپس میں تعاون کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو تمام پالیسی سازی ہے، نئی تجاویز آتی ہے، تو یہ بنیادی طور پر ان علاقائی مسائل کو آگے سمیٹ کر آگے لے جانے اور حل کرنے کے لیے کوآپریشن کی نظام ہے. یہ آپس میں تعاون کی ایک قسم کی کمیونٹی ہے. تو یہ اچھا ہوگا، پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اٹھانا چاہیے، لیکن تب اٹھائے گا جب پاکستان اپنے اندر امن پیدا کرے گا، اس پاکستان کی اپنی آبرو مندانہ پالیسیاں ہوں گی، آزاد پالیسیاں بنے گی، تو اس وقت تو فائدہ ہوگا. لیکن ملک کے داخلی معاشی اور سماجی پروگرام میں اس شنگھائی کانفرنس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے عوام کے ہزارہ کے عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جو ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں سیاست میں، اس کے بھی ہمیں اس ملک کے لیے، اپنے اس علاقے کے لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اور صرف ہزارہ کے عوام کے لیے بات نہیں کروں گا، میں سارے صوبے خیبر پختونخوا کے لیے یہ بات کرتا ہوں، اور سارے پاکستان کو بھی ایک ہی میسج ہے کہ ہمیں اپنی مستقبل بچانے کے لیے جو روایتی سیاسی نظام ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے تو تب روایتی سیاست سے بچیں گے، ورنہ یہ جو ہے وہ پٹھو لوگ جو ہے وہ ہر وقت آتے رہیں گے، اور پٹھو جو ہے جب آئیں گے تو وہ اس ملک کی اس کی تباہی کر کے رکھیں گے، اپنے فائدے کے لیے کام کریں گے، اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے. تو آج ہمیں اس ملک کو ایک قیادت کی ضرورت ہے جو ذاتی مفاد کے بجائے ملک کے مفاد کو اپنی پہلی ترجیح دے دے. تو یہ میرا پیغام ہے. شکریہ جناب. میں سردار مہتاب صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے ملکی سیاسی صورتحال اور داخلی خارجی صورتحال پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی. تو میں سردار صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں اور اپنی ٹیم نے اس پروگرام کو کیا. تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.